نے کٹ کٹ کے ان کے متعلق لوگوں نے ذہن چ بدگمانیاں پائیاں. اینا کو کلپ کٹیا پوری گل بھی نہیں سنی کہ علماء گل کی کر رہے ہیں. اینا کو کلپ کٹ کے اتنے لو جی فلاں عالم نے فلاں کر دیا قصہ کر دی یہ ہو گیا وہ ہو گیا. علماء کے خلاف ذہن چ زہر بھرا جا رہا ہے. پھر انجینئر ورگے بندے جڑے نا وہ بن گئے صحابہ بھی بن گئے. مینوں تو ایک گل کا جواب دیو کہ بندہ کھلے عام حضرت صدیقہ نو اور حضرت عبداللہ بن زبیر نو اور حضرت معاویہ نو ایک بندہ بیٹھ کے سامنے باغی کہہ رہا ہے کہ بندہ ہل جل نہیں رہا. پھر اس وجہ کمینے جنم لین گے جہاں صحابہ کرام نو بھونکن گے. ایک گل کا جواب دیو قرآن جو کہہ رہے ہو کل وعد اللہ الحسنی, اللہ نے وعدہ کر یار تو تے میں جو ریڑھی تو پھل لین جائیے تے گلیا گڑیا پھل نہیں چاہتے. کیوں کہ دوڑے میرے کو فہم اور فراغت اینی ہے کہ اصل پیسے جو دینے نے تے چاجنا پھل لے لئیے. اصل چننے آتے کوئی گلیا سڑیا نہیں لیتے تے اللہ جڑے آدھے یار چن کے دیتے نے مان اللہ نے بھی چن دیتے. صحابہ او صحابہ نے یار اس تو بڑی اور فضیلت کی ہو سکتی ہے کہ اکھ صحابہ جسی دجے سبحان اللہ سبحان اللہ اکھ صحابہ دی اور چہرہ مصطفیٰ دا. یعنی یہ کہہ لو کہ صحابہ ہونے جو مصطفیٰ دے خطو خان دے راوی نے سبحان اللہ. یعنی اگلا جملہ بھی اس بول رہے ہیں کہ صحابہ ہونے جڑے مصطفیٰ دے خطو خان دے راوی نے, یا یہ کہہ لو صحابہ ہونے جڑے مصطفیٰ دے تمام دے راوی نے سبحان اللہ. صحابہ نے دیکھیا حضور نے دسے نا کہ حضور دا چہرہ مبارک نہیں سی, حضور دی داڑھی شریف نہیں سی, حضور اے چلتے سن, حضور اے چلتے سن. یعنی صحابہ کرام جڑے نے وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا مقام اور جنہ دے گھوڑیاں دیا سننا دے بارے قرآن نازل ہویا ہوئے, گھوڑیاں دیا سننا دے حوالے نال دے قرآن نازل ہویا ہوئے تے انہوں جو انجینئر ملتے ورگا بندہ بولے تے کی اوقات ہے نہیں. اور لوگ مجھے تبصرے کر رہے ہیں بیٹھ کے اللہ جی وہ تو صحیح کہہ رہا ہے, انہوں تو دین سمجھ آیا, انہوں تو دین سمجھ آیا. وہ چار کتابوں رکھ کے بیٹھ کے جناب گل کر رہے, ٹی وی چینل سے بیٹھ کے صحابہ نو بھونک رہے ہیں اور کوئی بندہ پوچھنے والا ہی کوئی نہیں. سارے ادارے کتنے یہو جہ بندے لگام پائی جائے جہاں حضرت عائشہ صدیقہ نو بھونکے. مینو نہ قانون روک سکتا ہے نہ مینو میرا دین روک سکتا ہے کہ ایسے ظالم نبی مناف کی حالت کی. چار کتابڑیاں آگے رکھ کے بیٹھ کے جناب گلا کر رہے ہیں صحابہ کرام سے متعلق. اور لوگ ہوندی جناب وہ ان پروموٹ کر نہیں کہ وہ یہ کرتا ہے, وہ یہ کرتا ہے وہ ظالمہ آدھے ایمان کا محاسبہ کرنا. عائشہ صدیقہ نو بھونکے گا تو جائے گا کہڑے پاس دنیا دس. پھر رزن واسطے بھی تھان نہیں لگتی. النبی اولی بالمؤمنین من انفسہم وازواجہم امہاتہم دا جڑا مصداق ہے وہ حضرت عائشہ صدیقہ دی ذات ہے. جڑا کہ جو حضرت علی کی وجہ سے جڑا وہ جناب میں تو انہوں نے حکومت دا باغی آکھاں ماد اللہ سما ماد اللہ, تو تیری کی اوقات ہے صحابہ دے سامنے. پھر وہ گل کرے کہ کوئی گل بھی نہیں بیٹھ کرنی, گھروں نہیں باہر آنا, نس جانا ہے. تو پھر وہ جناب پھر یہ دعوے میں دعویٰ انی دیر تک مستلزم ہوتا ہی نہیں جنی دیر تک مجھے دلیل نہ ہو. عائشہ صدیقہ وہ ذات ہے جہاں نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جدوں حضرت خدیجہ کا وصال ہو. جو فروعی اختلافی مسائل ہیں اگر مجتہدین سے چلے آ رہے ہیں تو سب صحیح ہیں. رفع الیدین کرنے والے بھی ٹھیک, نہ کرنے والے بھی ٹھیک, سب کے پاس دلائل ہیں. کرنے والوں کے پاس بھی دلائل, نہ کرنے والوں کے پاس بھی بڑے مضبوط دلائل ہیں. ایک انجینئر ہے مرزا, وہ کہتا ہے کہ میں ائمہ اربعہ سے بھی زیادہ علم رکھتا ہوں. اچھی بات ہے, بلڈنگیں بنائے, اس کا شریعت سے کیا تعلق؟ وہ انجینئر ہے نا, انجینئرنگ کرے. یہ تو نہیں کہ ائمہ اربعہ پہ آ گئے, ائمہ اربعہ کے علم سے بھی اس کا علم زیادہ ہو گیا. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, ان کی جوتی کے برابر بھی تیرا علم نہیں ہے. اور جو دعویٰ کرے اس سے بڑا جہالت کیا ہے. کہتے ہیں کہ آج کل یوٹیوب پر ایک آدمی ہے محمد علی مرزا اس کا نام ہے, وہ آپ کو بھی غلط کرے. مرزا کا نام بھی تو خطرناک ہے نا, مرزا ہے نا, جب مرزا ہے تو مرزائی سے بھی ہو سکتا ہے نا.
بہرحال دعا کرو اللہ اس کو ہدایت دے. وہ ہمیں برا کہتا ہے، ہم اس کے لیے ہدایت کی دعا کریں. کہتے جی کہ یہاں سینمان بن رہے ہیں. میرے خیال میں تو ہر آدمی کے ہاتھ میں فلم موجود ہے، سینما کی ضرورت ہی نہیں ہے. اب یہ کہتا ہے کہ میں ہوں مسلم علمی کتابی. نہ میں وابی نہ میں بابی، میں ہوں مسلم علم و کتابی. اور ساری امت کے اکابر کے خلاف بھونکتا ہے، اور میں ہوں مسلم علمی کتابی. یہ کتابی کا جو لفظ ہے فقہ کی کتابیں یا ہمارے عربی لٹریچر میں تو یہ تو یہودی یا کرسچن کو کہا جاتا ہے، اور اس کا معاملہ بھی بٹوین لائنز اسی طرح ہی ہے. یہ کتابی ہے. علمی علم تو قرآن مجید میں اس میں کتنی بار علم کی مذمت میں آیات آئی ہیں. مطلقاً علم، ارے حق کے لیے ہمیں نام اور دیے گئے ہیں. کوئی اور بھی 14 صدیوں میں علمی کتابی مسلم ہے کہ جس کا پہلے نام ہوتا تھا اور آج اس کا ہے؟ یوں ہوتی ہیں جڑی بوٹیاں یا برساتی جو نکل آتے ہیں. یہ کہتا ہے میں ہوں مسلم علمی کتابی، تو میں کہتا ہوں نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی. نہ تم علمی نہ ہو کتابی، وزن پورا رکھنا ہے. نہ تم مچھلی نہ مرغابی. مچھلی تو پوری پانی میں رہتی ہے نا، اور مرغابی جو ہے وہ پرندہ بھی ہے اور کچھ وقت وہاں بھی گزارتی ہے مگر منافقت نہیں کرتی. نہ تم مچھلی نہ مرغابی، یعنی مچھلی کی طرح دعویٰ یہ ہو کہ میں پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتی. تو یہ اس دعوے پہ کہ میں قرآن و سنت کے بغیر نہیں زندہ رہ سکتا تو بالکل پورے نہیں اترتا. پہلے ہوتا تھا آدھا تیتر آدھا بٹیر. اب اس ہیر پھیر کو ایک براڈ مائنڈڈ سکالر کا نام دیا جاتا ہے. تھوڑا ادھر سے تھوڑا ادھر سے تھوڑا وہاں سے تھوڑا وہاں سے، جو کہ کسی کا بھی ڈٹ کے مقابلہ کرنے کی تو صلاحیت نہیں. تو آدھا تیتر آدھا بٹیر یہ اصل اس کا نام ہے. نہ تم علمی نہ ہو کتابی، نہ تم مچھلی نہ مرغابی، نہ تم شولہ نہ شادابی، نہ فارانی نہ فارابی. تم ہو ریبی تم مرتابی، ابن سلولی پھر کذابی. یہ رافضیت کا طریقہ کار ہے، اصول ہے، طریقہ واردات ہے کہ وہ جب دیکھتی ہے کہ ہم ڈائریکٹ صحابہ کو گالی دیتے ہیں تو پھر اہل سنت پبلک ہم سے بھاگتی ہے، تو وہ اہل سنت میں سے لوگوں کو خریدتے ہیں، اہل سنت میں سے اپنے کارندے تیار کرتے ہیں جنہوں نے لبادہ اہل سنت کا پہنا ہوا ہوتا ہے، اور حقیقت میں وہ رافضیت کے گندے متفے ہوتے ہیں اور صحابہ کی مبارک ہستیوں پہ اپنی ناپاک گندی پلیت زبانوں کو دراز کرتے ہیں، جس کی بہت ساری مثالیں ہمارے سامنے موجود ہیں. اسحاق جھال والا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے تھا. انجینئر مرزا مردود اسی قسم کے انسانوں میں سے ہے جو صحابہ کی پاک ہستیوں کو اپنی گندی پلیت ناپاک زبان سے لوگوں کے سامنے ان کی حیثیت کو خراب کرنے کے لیے رافضیت کے پیسوں پہ پلنے والا، ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والا یہ جانور صحابہ کے بارے میں اپنی زبان گندی دراز کرتا ہے، اور حقیقت میں اس کا من پلیت ہے، اس کے ماننے والے اس سے بڑا پلیت ہے. پچھلے دنوں ایک بھائی نے مجھے اس کے کسی شاگرد کا یوٹیوب پہ ایک کلپ بھیجا، ایک کمنٹ بھیجا جس میں اس نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا تو میں امیر معاویہ کا گریبان پکڑوں گا اور میں اس سے پوچھوں گا کہ تو نے سیدنا عثمان کے قاتلوں سے بدلہ لینے کے لیے تحریک نہیں کھڑی کی بلکہ حکومت پہ قبضہ کرنے کے لیے کی. ارے مجرم، اللہ کی وحی کے کاتب کا دل تو نے آج چیر کے دیکھا ہے، جس کے بارے میں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعائیں کرتے ہیں، تم اپنی گندی ناپاک زبانوں کو اس کے خلاف دراز کرتے ہو. تو یہ رافضیت کے خدام ہیں، یہ ایران کے ٹکڑوں پہ پلنے والے بد باطن ہیں جنہوں نے صحابہ کی مبارک ہستیوں کو لوگوں کے سامنے
धुंधला करने की नाकाम और नामुराद कोशिश की है। और अल्लाह की कसम, जब तक अहलुल हदीस यहां पर जिंदा है तब तक सहाबा की सहाबियत का दिफा ये करते ही रहेंगे। मिर्जा अली को एक शख्स ने कॉल की और एक सवाल पूछा, क्या हम अमीर मुआविया को रज़ी अल्लाह अन्हु वरज़ा कह सकते हैं? तो मिर्जा अली ने कहा, कह सकते हैं, किसी को भी ये कह सकते हैं रज़ी अल्लाह अन्हु। इसका मतलब ये नहीं कि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ, इसका मतलब ये है कि हम रज़ी अल्लाह इसलिए कहते हैं कि अल्लाह इनसे राज़ी हो। यानी मिर्जा अली अमीर मुआविया को ये समझता है कि अल्लाह इनसे राज़ी हो, राज़ी हुआ नहीं। इस मिर्जे से पूछो कि तेरे ऊपर कब वही आई कि अमीर मुआविया से अल्लाह राज़ी नहीं हुआ? कुरान ने तो तमाम सहाबा के बारे में ऐलान किया, रज़ी अल्लाह अन्हुम व रज़ू, अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और ये अल्लाह से राज़ी हुए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सहाबा की शान के अंदर मुख्तलिफ अल्फाज के अंदर उनकी फजीलतें बयान की। तुम्हारे पर नहीं वही आई है तो वो हमें सुना दो कि ये चंद सहाबा हैं, इन पे अल्लाह राज़ी हुआ और बाकियों पर राज़ी नहीं हुआ। तो वही जो मैंने पहले बात अर्ज की, राफ़िदियत के मिशन को सुन्नियत का लिबादा ओढ़ के मुसलमानों में आम कर रहे हैं। इनके शर से अल्लाह उम्मत को महफूज रखे। वो तो उसको तो हज़रत जी जो पीछे से पैसे आ रहे हैं ना, उसको तो वो नजर आ रहा है, उसको क्या पता बाबा होता क्या है। बाबा अपने जमाने में एक जमाना होता है, बाबा अपने जहां में एक जहां होता है, उसका वक्री एक जहां होता है। ये उसको नहीं पता और ना उसकी बातों में आना है। इंशाअल्लाह मेरा इरादा बन रहा है, क्योंकि अब वो हमारे बाबों की तरफ आ रहा है और हम नहीं अपने बाबों की बर्दाश्त कर सकते। मनूस तुझे क्या पता दाता हुजूर है क्या? तेरा बाप यहाँ दीन लेके आया था, वही आया था गजनी से ले, यहाँ शजर इस्लाम तेरे दादे ने नहीं बोया, बाबे ने बोया। तुझे क्या पता सुल्तानुल हिंद क्या है मनूस आदमी? तू क्या जाने बायजीद क्या? बायजीद का अगर पूछना है तो इकबाल से पूछ जाके। वो इकबाल कहते हैं, शौकते संजरो सलीम तेरे जलाल की नमूद, फकरे जुनैदो बायजीद तेरा जमाले बेनकाबल। तुझे क्या पता बाबे होते क्या हैं? तुझे क्या पता बायजीद कहते किसको हैं? तुझे क्या खबर जुनैद किस हस्ती का नाम है? इसलिए उसकी बात भी ना सुना करो, वो भी दिल में शक डाल देगी। और इंशाल्लाह बस मैं तौफीक मांग रहा हूँ अपने अल्लाह से, बड़ी जल्दी मैंने इंशाल्लाह उसका रद्द शुरू करना है। ऐमी बकवास कर रहा है अपने कमरे में बैठ, या तो बुलाना हम सबको कभी, तो इसी तरह चला ना लाइव। तो फिर तू बात कर बायजीद, फिर हम तुझे बताते हैं बायजीद है क्या। ये क्या हुआ? तेरा कमरा, तेरा कैमरा, तेरे ही लोग, तेरी किताबें, तेरी बातें। किसी दिन हमें भी बुलाना, तो इसी तरह लाइव चला ना भाई। तो फिर बातें होती हैं, फिर तू भी बता बायजीद और मैं भी बताऊं बायजीद क्या है। फिर तू भी बता हजरत दाता साहब क्या, फिर मैं भी तुझे बताता हूँ दाता साहब क्या है। तेरी अपनी दुनिया, तेरी अपनी बातें, ये क्या हजरत हुआ? इसलिए मेरे दोस्तों आप भी थोड़ा आप भी देखो ना हजरत, वो क्या भाई, अगर वो इतना ही हक पे है तो क्यों डरता है? हम नहीं गने लेके जाएंगे और हमें गन की लोड़ ही नहीं, हम तो दरूद वाले हैं हजरत। हम नहीं बुरूद वाले हजरत, हमारा दरूद ही हमारा बुरूद है हजरत, हमें नहीं लोड़ कोई भी हजरत। हाँ बुलाए ना हजरत, अगर वो इतने ही सच्चा है, अगर उसको इतनी सियासता पे उबूर है तो अल्लाह का शुक्र है। क्या इमाम अहमद रजा खान ने सियासता नहीं पढ़ी थी? तू वखरी पढ़ा है सियासता जाके, उन्होंने भी पढ़ी थी, अल्लाह का शुक्र है हमारे इमाम ने भी। तो ये जी तमाशबी नहीं है हजरत जी। और असल में लोगों का भी थोड़ा मिजाज बन गया है कि बातिल को जल्दी तस्लीम कर लेते हैं हजरत। बात इतनी जल्दी नहीं है हजरत जी, देखो अल्लाह का शुक्र है। ये देखो ना, ये हजरत बायजीद बुस्तामी का शुमार ताबईन में है। आपने मौला अली की ज़ियारत की अपने बचपन में, आपको मौला अली का थापड़ा है हजरत जी, अब हजरत बायजीद को। तो अगर चलो 100 निकाल दिया तो क्या 1300 सालों से दुनिया बातिल पे थी? आज तू अकवाला जाम पड़ा है कि तू लगा है बायजीद बुस्तामी के खिलाफ बकवास करने हैं। 1000 साल दाता हुजूर को आगे तू बोता ही है।